آیت نمبر 26 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ اے ملک کے مالک، اللہم مالک الملک، اے اللہ جو ملک کے مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جب چاہے عروج پر پہنچا دے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اسے نیچا کر دے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے ملک عطا کر دے، سلطنت عطا کر دے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے اس کے ہاتھ سے، اس کے انڈر سے سلطنت کو چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ چلیے، یعنی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی سلطنت ہے، تو اللہ اگر کسی سے کچھ لے لے تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں جتنی ساری چیزیں سب کس کا ہے؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس چیز کو لے لے تو ہم نا امید کیوں ہوں گے بھائی؟ جو اللہ ہم کو یہ دیا ہے، لیپ ٹاپ دیا، یہ کتاب دی ہے، یہ دیا، وہ دیا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری چیزیں، جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، جب اللہ اتنی ساری چیزیں ہمیں دے دیا ہے تو اس میں سے اللہ ایک چیز لے لیا تو کیا دقت ہے؟ بھائی آپ کے پاس ہم نے 10 کا 50 گو بنڈل رکھے، 20 کا 10 گو بنڈل ہم رکھ دیے آپ کے پاس، اس کے بعد ہم آپ کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ سے 10 کا بنڈل 1، 20 کا بنڈل 2 لے کر کے چلے آئے، تو بھائی آپ کو اس میں دقت کیا ہے؟ وہ تو آپ کا پیسہ نہیں ہے بھائی، ہم نے تو آپ کو دیا ہے بھائی، آپ ٹھیک آپ رکھے رہیے، ضرورت پڑے تو آپ استعمال کریے، وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ سارا پیسہ کا گڈی جو وہ تو ہمارا نہ ہے، ہم اس میں سے لے لیں تو آپ کو تکلیف کس بات کا؟ تو اسی کو کہا گیا ہے صبر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ساری چیزیں ہمیں دیا ہے نا، اگر اللہ لے بھی لے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جب انسان صبر کرے گا تو ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و ذلت عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے اللہ کسی کو عزت عطا کر دے، عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دے، اللہ جب چاہے کسی کو ذلت کے نچلے درجے پر فائز کر دے۔ بات سمجھا رہی نا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور سب بھلائی تو تیرے ہی دست قدرت سے ہے۔ یعنی جتنی بھی بھلائی، جتنی ساری چیزیں، سب کے سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت سے ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز پر قادر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آپ، بہت سارے لوگ اس آیت سے بھی جو ہے نا اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ دلیل بھی دیتے، دیکھیے قرآن مقدس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو بھائی جھوٹ بولنا بھی تو ساری چیزوں میں داخل ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جھوٹ پر قادر ہے، معاذ اللہ۔ دیکھیے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان شیان کے مطابق ہے ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ بھائی آپ کو اگر جھوٹا انسان کہا جائے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عیب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کو تھوڑی سی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم اس کو منسوب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوگا، یقیناً ناراض ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر، اس کا مطلب یہ کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان شیان کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے بتایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا،
اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا معاذ اللہ، تو بھائی یہ کیا ہوگا؟ یہ اس پر اللہ قادر ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کسی رائے کے دانے کے برابر کسی پر زیادتی کر دے۔ اللہ اس پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شان شیان کے مطابق ہے یہ نہیں ہے، اور جو چیز اللہ کی شان شیان کے مطابق نہیں ہوتا ہے اس پر اللہ قادر نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ کی شان شیان کے مطابق ہوتا ہے اسی چیز پر اللہ کیا ہوتا ہے؟ قادر ہوتا ہے، اور اس قادر کی نسبت اسی کی طرف کرنا چاہیے جو اللہ کی شان شیان کے مطابق ہے۔ شان نزول بھی دیکھ لیں، اس آیت کی شان نزول میں امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین اس کی شان نزول لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں وہ دیکھیں، لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور آپ نے اپنی امت سے روم اور فارس کی سلطنتوں کا وعدہ کیا، یعنی اپنی امتوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہمیں روم اور فارس کی حکومت عطا فرمائے گا۔ تو یہودی اور منافقوں کو جب سنا، یہودی اور منافقوں نے جب یہ سنا تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ بھائی کہاں روم اور فارس کی سلطنت اور کہاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، اور یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روم اور فارس کی سلطنت ہمیں عطا کرے گا، ہے نا۔ اس طریقے کی بات یہودی اور منافقوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے بہت بعید ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ جب غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خندق کے نشان لگائے تو ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کو کہا کہ ہر 10 آدمی 40 ہاتھ خندق کو کھودے۔ تو جب آخری تک پہنچے تو ایک چٹان ملا، تو صحابہ کرام اس چٹان کو کھودنے کی کوشش کی، تو صحابہ کرام اس چٹان کو کھود نہ سکے تو صحابہ کرام نے حضرت سلمان فارسی کو کہا، اے سلمان فارسی آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائیے، اور جا کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہیے کہ اب جو ہے نا فاورہ چل نہیں پا رہا ہے، اب خندق کی کھدائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے ہاتھ سے فاورہ لیا، اور فاورہ لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چٹان پر ضرب لگائی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چٹان پر ایک ضرب لگائی تو آپ کی ضرب سے، یعنی آپ کے کھدال مارنے سے ایک چنگاری اڑی، کئی چنگاریاں اڑی، اور اندھیری رات میں بجلی کی طرح چمکنے لگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس روشنی میں نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، مجھے اس روشنی میں حیرہ کے محلات نظر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، پھر جو ہے نا چنگاری اٹھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام اس کی روشنی میں مجھے روم کے محلات نظر آئے۔ پھر میرے آقا تیسری مرتبہ کدال فاورہ چلائے، جیسے ہی تیسری بار ضرب لگائی پھر چنگاریاں اٹھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، اے صحابہ کرام کی جماعت اس روشنی میں مجھے صنعاء کے محلات نظر آنے لگے، اور مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے خوشخبری دی کہ میری امت ان تمام ملکوں پر قابض اور غالب ہوگی، سو اس چیز کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ فارس اور روم اس سارے کیا ہو گئے؟ مسلمانوں کے انڈر میں ہو گیا، اور مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ اس حدیث پاک میں کئی آپ کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں کہ جس چٹان کو صحابہ کرام کی جماعت توڑ نہ سکی، میرے آقا ایک ضرب میں چٹان کو توڑ دیا۔ ایک یہ معجزہ۔ دوسرا یہ کہ چمک سے ان روشنی جیسے چنگاری کی چمک سے سخت رات کی تاریخ روشن ہو گئی، اس کے علاوہ ان روشنیوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کے محلات، یعنی حیرہ، صنعاء اور روم کے محلات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. غور سے سنیں گے آپ. اللہ فرماتا تولج اللیل فی النہار کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو دین میں داخل کرتا ہے. تولج اللیل فی النہار تو رات کو دین میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل اور دین کو رات میں داخل کرتا ہے. بھائی رات کو دین میں، دین کو رات میں داخل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے رات کو دین میں، دین کو رات میں داخل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے آج تو ہمارے یہاں بہت اچھا ہے کہ 12 گھنٹے کا دین ہوتا ہے، 12 گھنٹے کا رات ہوتا ہے، لیکن قطبین جو زمین کا شمالی اور جنوبی حصہ ہوتا ہے نا، جنوبی حصہ ہوتا ہے، وہاں 6 مہینہ دن ہوتا ہے تو 6 مہینہ رات ہوتا ہے نا. اور کیا نام ہے، بلغاریہ میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے فوراً سورج طلوع ہو جاتا ہے. یعنی ان لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے. عشاء کی نماز کا وقت ہی نہیں آتا تو پڑھے گا کہاں سے وہ لوگ. آج بھی ہمارے یہاں دیکھیے گرمیوں کے موسم میں دن بڑے ہوتے ہیں اور رات چھوٹے ہوتے ہیں، رات چھوٹی ہوتی ہے. اسی طریقے سے سردیوں کے موسم میں رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دین میں داخل کرتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آگے دیکھیں آپ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ کیا ہے؟ اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ دیکھیے مردہ کو زندہ سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم کسی چیز کا بیج بوتے ہیں نا، تو بیج کیا ہوتا ہے؟ اس میں جان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے نا. ظاہر سی بات ہے حرکات و سکنات نہیں ہو تو وہ مردہ ہی ہوگا. تو ایک بیج کو انسان بوتا ہے تو ایک مردہ چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نکالتا ہے؟ درخت کو نکالتا ہے، پودا کو نکالتا ہے. یہی مطلب ہے مردے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندے کو نکالتا ہے. اسی طریقے سے باپ کا نطفہ جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ پانی کا ناپاک قطرہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زندہ نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے. اب اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب جیسے ہی ماں کے پیٹ میں گیا، یہ مردہ چیز ماں کے پیٹ میں گیا، اب ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردہ چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ بچہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے ایک تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے سے اچھا میں پہلے مردے کی بات کہہ دیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، میں نے اس کے بارے میں بتا دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. اب دیکھیں زندہ سے مردہ کیسے نکالتا ہے. اب دیکھیں پیڑ ہو جاتا ہے نا، پیڑ کا درخت، پیڑ جو ہوتا ہے اس پر سے پھل گرتے ہیں یا پودا ہوتا ہے، اس سے بیج نکلتا ہے تو پودا زندہ ہوتا ہے. اب زندہ سے ایک مردہ بیج نکلا، یہ بیج کیا ہوا؟ ایک مردہ ہوا، اس لیے کہ اس میں حرکت نہیں ہے نا. اور پودا جو ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکال رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہی ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اس کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو اللہ زندہ سے نکالتا ہے. اچھا ایک اور اس کا کیا نام ہے، یہ تو مادی طور پہ ہم نے بتا دیا. معنوی طور پر اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاہل سے عالم کو پیدا کرتا ہے. جاہل کیا ہے؟ جاہل ایک مردہ کی طرح ہوتا ہے. بھائی جاہل ہے، کچھ کر نہیں سکتا تو مردہ ہی کی طرح نہ ہوگا. تو جاہل کو گویا کہ جاہل سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ کیا نام ہے عالم کو پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی جاہلانہ گھر ہو، جاہل گھر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کبھی کبھی عالم بھی پیدا کر دیتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی دیکھتے ہوں گے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم کے گھر میں جاہل کو پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ عالم ایک زندہ کی طرح ہے، جاہل ایک مردہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا.
اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ سے نکالتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کالے گورے میں اللہ کبھی تفریق پیدا نہیں کرتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خوش ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب عطا کر دیتا ہے. دیکھیے یہاں سے ایک میں بہت اہم بات بتا دیتا ہوں. آیت نمبر 26 اور 27 کی کتنی فضیلت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وہ اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. وہ سورہ آل عمران کی یہی آیت ہے. یعنی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. گویا کہ اس حدیث پاک سے پتہ کیا چلا، اگر کوئی انسان اس آیت کو پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے.